کوٹا پاکستان کے اندر دوبارہ بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہاں پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسٹس مسرور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ساتھ ساتھ اور جو سینئر ججز ہیں ان کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیا. کہا یہ نوٹس تو نہیں دے رہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ واقعی توہین عدالت انہوں نے کی ہو. اور ساتھ انہوں نے کہا یہ فل کورٹ بنائیں اور ساتھ ساتھ جو 26ویں ترمیم کے اوپر ایک بینچ بنائیں, اور وہ بینچ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کیا کر سکتا ہے. اور ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ 11 فروری کو جوڈیشل کمیشن بیٹھ رہا ہے اور شاید 8 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے مزید ایڈ ہو جائیں, اور اگر وہ ایڈ ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے. ریاست صاحب یہ فرمائیے کہ ویسے ہو کیا رہا ہے جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ دوبارہ ایسا لگتا ہے محاذ گرم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ کو وہ ڈسکس کروں گا, اس لیے کہ وہ ایک پارٹ ہرڈ میٹر تھا. چونکہ وہ بینچ جو کمیٹی تھی انہوں نے بھیجا تھا, منصور علی شاہ صاحب نے خود وہ ٹیک اپ نہیں کیا, جو کہا کہ ایک بینچ بن گیا اور اس کے بعد بینچ ختم ہو گیا. اس پہ ایک ججمنٹ ہے 2018 پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج نمبر 236, جو وکلا محاذ برائے تحفظ دستور پاکستان بنام فیڈریشن آف پاکستان, اس میں یہ بینچز کے حوالے سے کہ جہاں پہ یہ ہولڈ کر دیا گیا کہ اگر جوڈیشل آرڈر ہوگا تو بائی ویرچو آف ایڈمنسٹریٹو آرڈر یا ایگزیکٹو آرڈر آپ اس کو فرسٹ ایڈ نہیں کر سکتے. اور 191A کے تحت پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی یا ریگولر بینچ والی جو کمیٹی ہے یا آئینی کمیٹی ہے, کسی کے پاس یا چیف جسٹس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ایک دفعہ انٹرسٹ کر دیا جائے کیس, پارٹ ہرڈ ہو اور اس کو آپ وڈرا کر لیں یا اس بینچ کو آپ فلیکچویٹ کر دیں, یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. اب یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ ان دا وائڈر سینس دیکھیں جو منصور علی شاہ صاحب نے ہولڈ کیا ہے کہ اگر جوڈیشل آرڈر کو فرسٹ ایڈ کیا جائے یا اس کے مینڈیٹ کو فرسٹ ایڈ کیا جائے یا انٹرفیرنس انٹو دی پروسیڈنگ آف دی کورٹ کی جائے, تو جو آرٹیکل 204 ہے اس کا سب آرٹیکل A, B, C اور D ہے, اس کے زمرے میں سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے. اور واقعی ہی چیف جسٹس نے توہین عدالت کی. دیکھیں نا, اب کمیٹی ہے نا, کمیٹی کو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے وہ کیس وڈرا کیا, وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرفیرنس ہے, obstruction into the smooth running of the affairs. کہا جا سکتا ہے کہ جو 3 سینئر ججز ہیں یا جن کے اوپر کمیٹی مشتمل ہے وہ توہین عدالت کے مرتکب ہو گئے. دیکھیں, پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ نے کیس وڈرا کر لیا ہے. تو جورسپروڈنس جو ہے نا, یہ تو ڈیویلپ ہوتا ہے ود دی پیسج آف ٹائم. تو یہ ایک نیا پریسیڈنٹ ہے اور اس کو انہوں نے پروسیڈ تو نہیں کیا, انہوں نے شوکاز نوٹس تو نہیں کیا, انہوں نے کہا ہے کہ یہ کلیکٹیو وزڈم آ جائے آن دس پریپوزیشن کہ ریشو ڈیسیڈنٹ ڈائی اس کے اندر ہولڈ کر دیا جائے کہ پوری سپریم کورٹ بیٹھے, کلیکٹیو وزڈم آ جائے اور وہ اس کے اوپر ہولڈ کرے کہ کیا یہ کیس وڈرا کیے جا سکتے ہیں, ایک دفعہ انٹرسٹ ہو جائے اور یا پارٹ ہرڈ میٹر ہو تو اس کو وڈرا کیا جا سکتا ہے یا بینچ کو فلیکچویٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو یہ دیکھتے ہیں. اچھا, افسر میں ایسے ہی دیکھیں, جسٹس جمال مدوخیل صاحب نے بھی کہہ دیا, انہوں نے کہا جی اگر ہم توہین عدالت کے مرتکب ہیں تو مجھے کمیٹی میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ میں اب کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا. تو ایک کرائسس پیدا ہو گیا وہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوری صاحب, آج جو پاکستان کی سپریم کورٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سیڈ ڈے ہے جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر آیا ہے, اور وہ ایک جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز جہاں پہ ڈسکس ہونے چاہیے تھے آئین کے مطابق, وہاں سے چیز جو ہے وہ اب پرسنل ہو گئی ہے, اور وہ پرسنل جو ہے وہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. اب اس کیس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر 76 سال کے اندر پہلی دفعہ آپ کے جو جونیئر ججز ہیں, یعنی کہ پیونے جج جو ہے وہ چیف جسٹس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے, وہ پاکستان کے 3 ججز اور 1 چیف جسٹس کو جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مرتکب قرار دیتے ہیں, اور اس کے اندر نہ انہیں نوٹس کرتے ہیں نہ انہیں بلاتے ہیں, اور نوٹس سے کیا سزا بھی نہیں دے. نہیں, فل کورٹ بیٹھنا چاہیے. نہ کمٹ کا ہو گیا نا. دیکھیں, سزا تو ہو گئی نا کہ آپ نے اس کا, اب آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو اگلی سزا تھی 6 ماہ جیل بھیج دیتے. یہی رہ گیا ہے نا کہ جب آپ نے, انہوں نے مجرم ڈکلیئر نہیں کہا نا, انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے توہین عدالت کے آپ مرتکب ہوئے ہیں, اور اب اگلا اس کے اندر یہ کہا ہے کہ اب یہ معاملہ فل کورٹ دیکھے, یعنی کہ اگلا پروسیس کرے. مرتکب ہوئے ہیں یہ دونوں جگہ. اور اسی پہ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ ہمیں بلایا نہیں ہے, ہمیں سنا نہیں ہے, ہماری بات جو ہے وہ کسی نے ان تک پہنچائی نہیں ہے, ہمیں نوٹس ہی کر دیتے, ہم وہاں پہ چلے جاتے. بات چور صاحب بڑی واضح ہے اس چیز کے اندر. وہ واضح یہ ہے, نہ یہ اب ہوا ہے
نہ پہلے کبھی ہوا تھا یعنی کہ آج جو ہوا ہے, اور نہ ہی دنیا کے کسی ملک کے اندر اس طرح نہیں ہوا. پہلے بھی ایسا نہیں ہوا کہ بینچ بناؤ اور آپ ججز پہنچ گئے ہو, پتہ چلا جی کیس کے نکل کے کسی اور عدالت میں چلا گیا. اب اس کے اندر آ جاتے ہیں. اب وہ یہ آ جاتے ہیں کہ یہ ساری جو بحث چل رہی ہے یا جس چیز پہ جی کیس واپس یا آزاد صاحب ججمنٹ دے رہے ہیں, یہ ساری وہ باتیں ہیں جو 21 اکتوبر 2024 سے پہلے کی تھی کہ جب ایک پروسیس تھا, اس پروسیس کے اندر چیف جسٹس انٹرفیئر نہیں کرتا تھا اور چیف جسٹس جنرلی کرتے بھی نہیں تھے, صرف اتنا کہ جی بینچ پر. اب آپ کے ملک کے اندر 26ویں آئینی ترمیم آ گئی, اس کے اندر سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے اختیارات ڈیفائن کر دیے گئے. بینچ کیوں بن گیا؟ اچھا اب یہ اس کے اندر ہے کہ بینچ تو بن رہے ہیں نا, بینچ تو بن رہے ہیں. کیس 26ویں ترمیم کے پاس کیسے اب 26ویں ترمیم کے بعد جو کیس تھا, یہ جو پریکٹس پروسیجر کے نیچے کمیٹی تھی جس کے اندر جسٹس منصور اس کا حصہ تھے, اس نے کیس ان کو فارورڈ کر دیا اور بہت سارے کیے ہیں. کسٹم کے, انکم ٹیکس کے بہت سارے کیسز ان کی طرف گئے ہیں, بہت سارے کیسز انہوں نے واپس کیے ہیں, یعنی کہ انہوں نے واپس بھی کیے. اب جب وہاں پہ معاملہ گیا تو سوال اگر پہلی ہیئرنگ پہ یہ آ گیا کہ جی مجھے اسسٹ کیا جائے کہ کیا 191A جو ہے اس کا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے یا میری بینچ کی جورسڈکشن سے تعلق ہے یا نہیں ہے, اور ججمنٹ. اب جب یہاں پہ آپ نے اس ڈومین سے باہر نکلے جو آپ کا آرٹیکل 191(3) کے تھا, جو آپ کو ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ نہ آپ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے اندر ریگولر بینچ جا سکتا ہے, نہ کانسٹیٹیوشنل وائریز کے اوپر, نہ انٹرپریٹیشن کے اوپر, نہ ایڈوائزری جورسڈکشن کے اندر. جب آپ نے اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کو ڈیویٹ کیا تو اس وقت جو آرڈر تھا اس کے اندر آپ 13 جنوری کا آرڈر دیکھیں تو اس کے اندر وہ اس ایریا کے اندر جا رہے تھے جس ایریا کے اندر انہیں اختیار نہیں تھا. اب وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی یہ ہے کہ فورتھ وتھ ٹرانسفر ہوگی, سیکشن 2A بھی آ گیا, سیکشن 24 بھی آ گیا. اب اس کمیٹی نے جو کام کیا ہے ہیڈڈ بائی چیف جسٹس, جس کے اندر انہیں بلایا گیا اور یہ گئے نہیں ہیں, اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ آئین اور قانون کی کانسٹیٹیوشنل کمانڈ کے اندر کیا ہے. یہاں پہ یہ کنفیوژن کی جا رہی ہے کہ اور بھئی جوڈیشل آرڈر تو وہ ہے جو آئین اور قانون کے اندر آپ کو اختیار ہو اور آپ استعمال کریں, وہ جو ایڈمنسٹریٹو آرڈر نہیں ہے جو انہوں نے کیا, وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کمانڈ کو انہوں نے اوبے کیا ہے. اگر چیف جسٹس اس کانسٹیٹیوشنل کمانڈ کو جو آرٹیکل 191(a)(3) کے نیچے یا 4(5) کے نیچے ہے تو وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن کے اندر جاتا. آپ پچھلے 2.5 ماہ سے اس چیف جسٹس کو کہہ رہے فل کورٹ بنا, وہ کہتا ہے میرا اختیار نہیں ہے. آپ اسے کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم فل کورٹ میں لگا, وہ کہتے ہیں میرا اختیار نہیں ہے. اب جب نہیں کیا تو آپ نے ایک ایکسٹریم سٹیپ لیا, آپ نے رجسٹرار کو کیا. اب اس کے اندر چوری صاحب یہ ہے کہ یہ جو آج کا آرڈر ہے یہ وائڈ اب ان ایشو ہے, اس کی جورسڈکشن نہیں ہے, آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ نے پاکستان کے 4 ججز کو جو ہے وہ ہیلڈ ریسپانسیبل کیا ہے. آرٹیکل 10A جس کا آپ اظہار کرتے ہیں آپ نے اس کی وائلیشنز کی ہے. اگر آج یہ آرڈر جو ہے پاکستان کے کسی پبلک سرونٹ کے اندر آتا تو ابھی تک کیبنٹ ڈویژن یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کر چکی ہوتی, اور آپ کے سامنے یوسف رضا گیلانی صاحب کی ایگزامپل, دیٹ واز اے ایکسٹریم سٹیپ. اور آج بھی آپ یہ دیکھیں, اچھا مجھے وقفہ لینے دیں, لیکن آزاد صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں 2 فریق اس وقت ہو گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, ایک وہ کمیٹی جس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی جو ہے, اور دوسری سائڈ پہ ایک 2 رکنی بینچ ہے جس کے اندر ظاہر سینئر ایک جج صاحب شامل ہیں. اب ان دونوں میں سے کس کی زیادہ امپورٹنس ہے؟ اس ورڈکٹ کو امپورٹنٹ سمجھیں گے اس کو؟ چھوٹی سی بریک کو, بریک کے بعد دوبارہ ضرورت.